دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صبح اٹھ کر یا فجر کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیں گے۔ رب کریم کے یہ نام آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ چپ چاپ صرف آپ لوگوں نے اس خاص جادوئی تسبیح کو، آپ نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے صبح اٹھتے ہی آپ نے نہار منہ پڑھ لیں یا فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہی جو منہ سے نکالیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ لوگوں نے اگر 900 کروڑ بھی مانگے تو رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں جس کے 10 مشہور فائدے آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ والوں، پہلے وظیفہ سمجھ لیتے ہیں۔ وظیفہ آج جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام یا رحمانو ہے، اور آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو بھی پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو بھی پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے ہم پر رحمت کرنے والے، اے ہم پر رحم کرنے والے۔ اللہ والوں، ساتھ میں ایک بہت ہی پاورفل تسبیح جو لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہے، آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی طاقتور تسبیح کے متعلق نہ بتاؤں جس کو تم پڑھو تو اللہ پاک تمہاری سنے؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے کہا تو کہو، نہ مجھ سے گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت ہے، مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی بھی یہی ہیں، میں نے آپ کو ترجمے میں بتائے۔ اللہ والوں، آج اس خاص تسبیح کو آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کی ایک خاص طریقہ کار ہے، اور چھوٹا سا صدقہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور پھر جب ہم لوگ صدقہ بھی کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں گے، اور اپنی صبح کا آغاز ہم لوگ اللہ رب العزت کے بابرکت نام اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے، اللہ والوں پورا دن بہت اچھا گزرے گا، کامیابیوں والا گزرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو چاق و چوبند بھی کر دیں گے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، آپ کے دشمنوں پر بھی آپ لوگ غالب آ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے ارجنٹ بیسس پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی جس بندے کا کاروبار خراب ہو چکا ہے، جس کا کاروبار رک چکا ہے اور اس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ العزیز اس کے کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، عروج اور کامیابی سب کچھ یقینی ہو جائے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ والوں، آج تک یہ وظیفہ میں نے اپنے جس کسی پریشان دکھیارے بہن بھائیوں کو بتایا، ان کو الحمدللہ 100% فائدہ ہی ہوا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ وہی وظائف لے کر آتا ہوں جو پہلے سے مستند ہوں، جن کا کوئی وجود ہو۔ اللہ والوں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں بلکہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنی ہے۔
انشاءاللہ العزیز وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے۔ اللہ والو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت بھی ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کو دولت بھی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ ہر پریشانی کا حل بھی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، وہی لوگوں کو یعنی رزق اور دولت سے نوازتا ہے، وہی بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہم سب کو تمام پریشانیوں سے نکال کر ایک نئی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے یقین کامل سے مانگنا ہے۔ جب آپ کا یقین اللہ پر پختہ ہوگا، اللہ رب العزت یہ چیز مجھے ضرور ملے گی، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو لازمی عطا فرماتے ہیں۔ یقین اور آپ کا توکل ہوئی اللہ پاک پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا توکل آپ کا اللہ پر مضبوط ہوگا، جتنا یقین آپ کا اللہ پاک پر ہوگا، اللہ رب العزت اس ہی طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ والوں، نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہی ہوں، یعنی اللہ رب العزت سے تم جیسا گمان کرو گے رب تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اتنا گناہگار ہوں، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ آپ لوگ اس طریقے سے دعا نہیں کریں، آپ کے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ ماں سوائے شرک کے اور کفر کے اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے بندے سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت 70 دنوں تک قبرستان میں سے جن قبروں پر عذاب ہو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ سوچیں ایک نوجوان کی توبہ اللہ پاک کو کس قدر محبوب ہے، لیکن کوشش کریں کہ جوانی کی توبہ کریں، کوشش کریں کہ جلدی توبہ کریں، اور کوشش یہ کریں توبہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ کو دوبارہ ہرگز نہیں دہرائیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ بہت سارے ایسے گناہوں میں پھنس چکے ہیں جس کے اندر آنکھوں کا زنا، منہ کا زنا، اس طریقے کے کانوں کا زنا جو مولا علی شیر خدا نے فرمایا وہ سب شامل ہیں۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری برکت کو، ہماری روزی کو کھا جاتا ہے، ہم پر ہماری روزی تنگ ہو جاتی ہے، ہمارا حلال رزق ہم پر تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، ہمارے آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے پہ سے نور اڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ کتنے ہی مردوں یا عورتوں کو دیکھ لیں جو کہ مہنگی مہنگی کریمیں لگواتی ہیں، حتیٰ کہ اب تو انجیکشن وغیرہ بھی بوٹوکس کے آ رہے ہیں، وہ لگواتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک مایوسی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کروں تو اس بندے کے چہرے پر پھٹکار سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ والوں، نور رب کی طرف سے آتا ہے، نور فجر کی نماز میں ملتا ہے، نور ہمیں عشاء کی نماز میں ملتا ہے، لیکن ہم ان نمازوں کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کے وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، عشاء کے وقت ہم لوگ دیہڑی کر کر آتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی تھکا ہوا انسان ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہم لوگ عشاء کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کا اصل مقصد کیا ہے؟ معراج کا مقصد ہی اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے، رب کا مہمان بننا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا، اللہ پاک سے تعلق کمزور کر گئے اور دنیا داروں سے ہم نے تعلق جوڑ دیا، تو پھر نتیجہ کیا؟ ہمیں دھوکے ملتے ہیں۔
نتیجہ کیا؟ کوئی دوست آپ کے پیسے کھا لیتا ہے، آپ کی محنت کی کمائی کھا لیتا ہے، اور پھر آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے آگے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میرے ہی پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، فلاں مقصد ہے، امی بیمار ہے، مجھے میرے پیسے دے دو۔ یعنی اپنے پیسے مانگنے کے لیے بھی آپ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچیں کہ اللہ پاک کتنا زیادہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرے گا، آپ کے گناہوں کی استغفار ہوگی، آپ کے گناہوں کی توبہ ہوگی۔ اور توبہ ایسا بہترین ہتھیار ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیتے ہیں۔ سوچیں کہ جتنے بڑے گناہوں سے ہم لوگ اکتا چکے ہیں، جب وہ گناہ پلٹ کر نیکیاں بن جائیں گی تو سوچیں ہماری زندگی کتنی زیادہ سنور جائے گی۔ بات یہ ہے اللہ پاک کو راضی کرو۔ ہم لوگ دنیا داروں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں بھی 5 منٹ ہے، پہلے میں یہ تھوڑا سا کام کر لوں پھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کام بظاہر وہ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے وہ کام، کیونکہ بعض کام شیطان کروا دیتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے دماغ میں کیا آیا کہ اگر میں نماز پڑھنے گیا تو یہ گھیراک میرا نکل جائے گا، میرا یہ جو آرڈر مجھے ملنے والا تھا، آج مجھے لاکھوں کا فائدہ ہو گیا، وہ لاکھوں کا فائدہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو ہم لوگ نمازوں کو کم کر دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ حدیثیں تلاش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے سفر میں تھے تو ظہر اور عصر کی نماز نا آپ نے ملا کے پڑھی تھی، تو یہ سنت ہمیں مل گئی، تو لہٰذا 4-5 منٹ لگیں گے، دونوں کے فرض پڑھ لیں گے، نمازیں ہو جائیں گی، کیونکہ نبی پاک نے بھی ملا کر پڑھی تھی۔ اللہ والوں، ان ساری چیزوں سے باہر نکلو، نماز وقت پر ادا کرو، نماز ہر مومن پر فرض ہے۔ آپ لوگ کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ نماز آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت نماز پڑھے گی۔ سوچیں جو نماز نہیں پڑھتی وہ نبی پاک کی امت کہاں سے ہوئی؟ نبی پاک نے تو واضح طور پر فرما دیا، آپ اگر مسلم شریف کی حدیث اٹھائیں گے جس کے اندر معراج کا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا ہے، بالکل کلیئر فرمایا کہ میری امت نماز پڑھے گی۔ مقصد کیا ہے ان جملوں کے کہ میری امت نماز پڑھے گی؟ مقصد جو امت میں داخل ہوگا وہی نماز پڑھے گا۔ تو لہٰذا اللہ والوں، نمازیں پڑھا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئیں اس کی توبہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہو۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے۔ میری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رشتے بھی آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو 2 بچوں کے باپوں کے رشتے آتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے کے کمنٹ پڑھ پڑھ کر یقین کریں دل بڑا خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا، اللہ جانے کیوں وہ لوگ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی آنکھوں کو زنا کرنے سے ان کو محفوظ و معمود فرمائے۔
اللہ والوں، آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، میں 10,000 روپے کمانے والا انسان کہاں سے 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا۔ یہ نہ سوچیں، رب بہت غفور و رحیم ہے، رب اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حاجت کچھ بھی نہیں ہے۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بناتا ہے۔ باشرط ہے آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ اللہ پاک پر توکل کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں،
اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا وانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا، دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کرے کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کرے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔ اب اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہابو اور یا رزاقو کا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلری ہے وہ کم ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1,00,000 2,00,000 والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں، خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو، یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ محنت کریں، وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے۔
اللہ والوں ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات. یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے. اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والوں ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں. دونوں کو ملا کر پڑھیے گا. میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے. جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی نصیب کرے. بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں. اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے، جنگ و جدل میں ہے، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.